میری بیوی جانے ایسا کیا کرتی تھی کہ میری ماں بھی اس سے دب کر رہتی تھی اور ہر کام اس سے پوچھ کر کیا کرتی تھی۔ میں چھٹیوں پر گھر آیا تو بہت حیران ہوا کہ میرے سارے گھر والے میری بیگم سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں، حالانکہ وہ تو گونگی تھی اور کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر جانے کا کہہ کر میں کچھ ہی دیر میں دوبارہ گھر آ گیا اور جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میری بالکل ابھی نوکری لگی ہے اور آپ ضد کر رہی ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ اماں، مجھے شادی نہیں کرنی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ احمد تنگ آ کر بولا۔ اس کی اماں پچھلے 1 مہینے سے ایک ضد کر رہی تھی، وہ اس کی اب شادی کر دینا چاہتی ہیں، پر وہ ابھی تک شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پوری طرح سے پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اور وہ اپنی ماں کی طبیعت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ وہ غصے میں اپنے کمرے سے آ گیا۔ اب اماں کو کیسے سمجھاؤں؟ مجھے شادی نہیں کرنی۔ ابھی تک میں پہلے اماں اور بھابھی کے جھگڑے سے تنگ رہتا ہوں۔ اگر اماں نے میری بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی جھگڑا رکھا تو گھر کیسے بسے گا؟ میری بیوی نے تو ایک پل بھی نہیں رہنا۔ اماں پتہ نہیں کیسی ڈھونڈیں گی میری بیوی؟ وہ خود سے ہی پریشانی کے عالم میں سوال کر رہا تھا۔ اسی وقت اس کی چھوٹی بہن کمرے میں کھانا لے کر آئی۔ بھائی، جب اماں اتنی ضد کر رہی ہیں تو آپ شادی کر لینا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اماں چاہتی ہیں کہ میری شادی کے ساتھ ہی آپ کی شادی بھی ہو جائے، تو آپ مان جائیں نا۔ اس کی چھوٹی بہن اسے سمجھانے لگی۔ چھوٹی، تم جانتی ہو نا کہ اماں اور بھابھی پہلے ہی سارا دن جھگڑا کرتی ہیں، ایسے میں اگر میری بیوی آ گئی تو سارا دن جھگڑا ہی رہے گا۔ تم اماں کو تو جانتی ہو، مجھے اماں کا اچھی طرح پتہ ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنی بہن سے کہہ رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ بھائی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈوں گی، کبھی گھر میں لڑائی نہیں ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، اگر ایسی لڑکی ہو جو لڑائی جھگڑا نہ کرے تو پھر ٹھیک ہے، میں کر لوں گا شادی، پر اماں کو ایک بات بتا دینا، اگر گھر میں ایک دن بھی میرے سامنے یا میری غیر موجودگی میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہوا تو میں نے الگ گھر میں چلے جانا ہے، پھر مل کر بیٹھ کر جھگڑتی رہنا ساری۔ وہ اس سے اماں کو دینے کے لیے پیغام بتانے لگا۔ مطلب آپ راضی ہیں شادی کے لیے؟ میں اماں کو آپ کا پیغام دے دیتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر چلے گی۔ یا اللہ، مجھے بچا لینا، اب اماں کی خاطر شادی تو کرنی پڑے گی۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، اس سے بہت پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ نہ جانے لڑکی کیسی ہوگی، کس مزاج کی ہوگی۔ 2 دن گزرے، شام کے وقت احمد کام سے واپس آیا۔ اس کی اماں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ اماں کے کمرے میں گیا۔ احمد بیٹا، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، بہت شریف اور معصوم سی ہے، پیاری بھی بہت ہے، بس اس میں ایک کمی ہے۔ اس نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، کیا کمی ہے اس میں؟ بیٹا، پیاری تو بہت ہے، بس وہ بول نہیں سکتی، گونگی ہے، ویسے بہت خیال رکھنے والی بچی ہے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، آخر اس لڑکی میں ایسا کیا تھا؟ گونگی تھی، اس وجہ سے اماں کو اتنی پسند آ رہی تھی، یا کوئی اور وجہ تھی؟ وہ سوچنے لگا۔ اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی اماں نے آج تک کسی کی ایسی تعریف نہیں کی تھی۔ وہ تو اپنی بیٹی کی بھی تعریف نہیں کرتی تھی، پھر اس لڑکی کی کیسی کر رہی تھی؟ وہ بری طرح سے الجھ کر رہ گیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن کھانا لے کر آئی اور اس کے پاس بیٹھی۔ بھائی، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ کھانا اس کے پاس رکھ کر بیٹھی ہوئی بولی۔ چھوٹی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو اماں اس کی اتنی تعریفیں کر رہی ہے؟ تم ملی ہو کیا اس لڑکی سے؟ وہ اس سے تجسس سے پوچھنے لگا۔ چھوٹی نے حیرت سے دیکھا۔ بھائی، کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا اماں نے کون سی لڑکی دیکھی ہے اور کیا آپ کو بتایا ہے؟ اماں تو کہیں گئی بھی نہیں ہے، آج پھر اماں نے کیسی لڑکی کو ڈھونڈ لیا؟ وہ حیرت سے اپنے بھائی کا منہ دیکھ رہی تھی اور احمد کو اس کی باتیں سن کر جھٹکا لگا۔ چھوٹی، کیا بات کر رہی ہو؟ پھر وہ لڑکی اماں نے کیسے ڈھونڈ لی ہے؟ کہاں سے ڈھونڈی ہے؟ اگر اماں کہیں گئی بھی نہیں تھی تو؟ وہ دونوں ہی حیرت زدہ تھے، آخر ان کی اماں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ چلو بھائی، پھر اگر اماں نے آپ کے لیے گونگی پسند کر ہی لی ہے تو پھر دیکھیں کیا کرتی ہیں آگے آپ کے ساتھ۔ وہ بھائی کو چھیڑتے ہوئے باہر چلے گی، پر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ چند دن گزرے، اس کی اماں کہنے لگی کہ وہ اس کی منگنی کرنا چاہتی ہے۔ وہ مزید حیران ہو گیا۔ اتنی جلدی منگنی؟ لڑکی والے نہ اسے ملے نہ کوئی بات ہوئی، بس منگنی کرنا چاہتے ہیں؟
अम्मा आपने ठीक से छानबीन तो की है ना, वो लोग कैसे हैं? मैं मिला भी नहीं हूँ किसी से और आप कह रही हैं कि आप मेरी मंगनी करना चाहती हैं। अब भला मुझे उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, मैं कैसे मंगनी के लिए हाँ कर दूँ? वो अपनी माँ को समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बेटे का रिश्ता मैंने किया था ना 2 दिन में ही, लड़की ढूंढ ली थी, अब तुम परेशान क्यों होते हो? मैंने खुद देखी है, लड़की बहुत अच्छी है, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद ही ढूंढ लो अपने लिए लड़की जिससे शादी करना चाहते हो, जो चाहते हो कि मेरी तरफ से करो। वो गुस्से में कहने लगी, अम्मा मैंने वैसे ही पूछा, आप तो डांट रही हैं। चलो जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं कुछ नहीं कहता, जो मर्ज़ी करे। आप मेरी उससे शादी करवाना चाहती हैं, चलो मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त है मेरी, अगर कल को कुछ हुआ तो मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि ये रिश्ता आप अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं। घर में कोई लड़ाई नहीं चलेगी, जैसा आप और भाभी झगड़ा करती हैं, मेरी बीवी से कोई झगड़ा नहीं करेगा। वो सख्त लहजे में बोला, तुम तो अभी से जोरों के ग़ुलाम बने फिर रहे हो। वो गुस्से में कहने लगी, अम्मा बात ग़ुलामी की नहीं है, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि कोई झगड़ा नहीं करना किसी ने, बस। और मैं कुछ नहीं कह रहा, अगर झगड़ा हुआ तो मैं पहले ही से बता रहा हूँ कि मैंने घर छोड़ देना है, फिर आप सब सुकून से रह लेना। वो गुस्से में कहता हुआ छत पर आ गया। छत पर टहलते हुए वो इर्द गिर्द देखने लगा, हवा चल रही थी। वो सिगरेट वाली डिब्बी निकालने लगा। अचानक उससे पुराना ख्याल आया, उसने डिब्बी छत पर फेंक दी। अक्सर जब वो परेशान होता तो सिगरेट पीता था, आज वो नहीं पीना चाहता था। परेशानी में भी वो जानता था कि लड़कियों को सिगरेट से नफ़रत होती है और वो अब ये छोड़ना चाहता है। वो वापस अपने कमरे में आया, पर न जाने क्या परेशानी थी जो उसे खाई जा रही थी। वो ख़ुद भी नहीं जानता था, जब से उसका रिश्ता हुआ था वो इतना परेशान सा क्यों था। भाई ये मैं चाय रख कर जा रही हूँ। उसकी छोटी बहन चाय रख कर जाने लगी। उसने रोक लिया और उससे कहने लगा, छोटी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो अम्मा ने लड़की पसंद की है वो ठीक नहीं है हमारी फैमिली के लिए। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसे कैसे अम्मा ने 2 दिन में लड़की पसंद कर ली, वो भी अचानक से, किसी को पता भी नहीं चला। और देखो ना, लड़की वाले न मुझसे मिले हैं न मुझे देखा है, और मंगनी की तारीख़ भी रख दी है। अब बोलो मैं परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ? मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, मैं कैसे ऐसे शादी कर सकता हूँ? वो अपनी परेशानी छोटी बहन को बता रहा था, वो भी परेशान होगी। फिर अचानक बोली, भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ? वो मुस्कुराती हुई बोली। अहमद ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। छोटी ये गलत बात है, वो उसे डांटते हुए बोला। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर करें शादी शौक से, मुझे क्या? वो कहकर कमरे से बाहर चली गई थी। वो सोचने लगा कि अब वो क्या करे। चंद दिन बाद उसकी मंगनी भी होगी। वो लड़की वालों ने बहुत धूमधाम से मंगनी की। अहमद ने एक बात महसूस की कि लड़की भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो नहीं जानता था कि अम्मा ने उस लड़की को इतना पसंद क्यों किया है। दिखने में वाकई वो बहुत शरीफ सी थी, पर वो बिल्कुल भी नहीं थी बोली। वो कमरे में लेटा हुआ था, अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज आया। उसने जैसे ही मोबाइल उठाकर मैसेज देखा, उसे झटका लगा। वो मोबाइल पर आए सारे मैसेजेस देखने लगा। उसे हैरत हो रही थी, उसे ये मैसेज कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसने जल्दी से अपनी पेशानी से पसीना साफ़ किया और नंबर पर कॉल करने लगा, मगर दूसरी तरफ से किसी ने कॉल पिक ना की। वो मैसेज करने लगा, कौन है आप और मैसेज क्यों कर रहे हैं? सीधी बात बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं? उसने मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया, पर उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। उससे आज से पहले कभी ऐसा मैसेज नहीं आया था। न जाने आज कौन कर रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था। दूसरी तरफ से फिर से पहली वाली ही बात दोहराएगी। अब तो बाकायदा उससे तजस्सुस होने लगा, आखिर ये कौन है, कौन मैसेज कर रहा है उसे? कहीं ये मैसेज मुझे छोटी तो नहीं कर रही तंग करने के लिए? वो एकदम से उठा और छोटी के कमरे में गया, पर वो तो बुक्स लिए पढ़ रही थी। उसे अचानक अपने कमरे में देखकर बोली, भाई क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? सब ठीक है ना? आपके चेहरे पर पानी क्यों आया हुआ है? आप परेशान क्यों हैं? उसने एक ही सांस में न जाने कितने सवाल कर डाले। कुछ नहीं, वो तुमसे बात करनी थी, अभी तक पढ़ रही हो तो चलो पढ़ लो, मैं बाद में बात कर लूँगा। उसने बात को गोल मोल कर दिया। भाई मैं इतना ख़ास कुछ नहीं पढ़ रही, आपने क्या बात करनी है मुझसे कर सकते हैं। अहमद इर्द गिर्द कमरे को देखता वो बोला कि कुछ नहीं। वो ये कहकर वापस अपने कमरे में आ गया और उन मैसेजेस को पढ़ने लगा। आखिर ये कौन उसे मैसेज कर सकता है?
اسے اب پریشانی ہو رہی تھی۔ ایسے میسیجز تو ویسے ہی اسے ڈرانے کے لیے کافی تھے۔ اگلے دن جب وہ کام پر گیا تو اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والے سارے دوستوں سے پوچھا، شاید کسی نے مذاق کیا ہو، اور سب نے ہی یہ کہا کہ ان کا نمبر نہیں ہے۔ جب شام کو وہ گھر آیا تو چھوٹی نے اس سے کہا کہ اماں بہت غصے میں ہے اور وہ آپ کو کمرے میں بلا رہی ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اماں بہت زیادہ غصے میں ہے، بھابھی سے بھی جھگڑا کیا، نہ جانے آپ نے کیا کر دیا ہے۔ وہ چھوٹی کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا اور ڈرتا ہوا اماں کے کمرے میں گیا۔ اماں آپ نے مجھے بلایا، کوئی کام تھا؟ وہ ان کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، بیٹا میں سوچ رہی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دوں، مجھے اپنی زندگی کا کیا پتہ، تمہاری بہن کی بھی کر دوں، اب اس کی بھی شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ اس کی اماں کا رویہ بالکل نرم تھا۔ احمد کو چھوٹی پر بہت غصہ آیا، پہلے ہی وہ پریشان تھا، اوپر سے چھوٹی نے پریشان کر دیا تھا۔ اماں جی مجھے شادی نہیں کرنی ہے ابھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک سے وہ میسیجز آ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ اب انہیں بتا چکی ہوں ہم تیار ہیں شادی کے لیے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی؟ اس کی اماں نے اسے غصے میں ڈانٹ دیا۔ اس نے گہری سانس لی اور کانپتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے اماں، میں کر لیتا ہوں شادی، پر اگر شادی کے بعد میں مر گیا تو سارا قصور آپ کا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ اس کی اماں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی، نہ جانے وہ ایسا کیوں بول کر گیا تھا۔ ایسا تم کیوں بول رہے ہو؟ مرے تمہارے دشمن، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کی اماں فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ اماں ایسی کوئی بات نہیں، آپ پریشان مت ہوئیں، میں بس یوں ہی بول گیا۔ اسے بعد میں احساس ہوا کہ اس نے اماں کے سامنے غلط بات کر دی، اب اماں نہ جانے کیا سمجھیں گی۔ اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، ساتھ چھوٹی کی بھی شادی تھی تو کافی کام تھا، وہ سارا دن مصروف رہتا۔ اس نے موبائل پر آنے والے میسیجز پر کبھی غور نہیں کیا۔ اس کی مہندی تھی، مہندی کا فنکشن ختم ہوا، وہ چھت پر آ گیا، اچانک اس کا موبائل مسلسل بجنے لگا۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا، سامنے ہی وہ میسیجز اسی نمبر سے آئے ہوئے تھے۔ وہ بار بار ان میسیجز کو دیکھ کر اپنی پیشانی کو مسل رہا تھا، کہیں یہ میسیج میری ہونے والی نہیں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ بھلا ایسا کیوں کرے گی، وہ تو بہت شریف اور سادہ سی ہے، پر یہ میسیج مجھے کیوں کوئی کر رہا ہے، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، یہ تو بہت غلط بات ہوتی ہے، ایسے ہی کیوں کوئی میسیج کرے گا، شاید کسی اور کو کرنے ہوں اور میری طرف آ رہے ہوں۔ احمد خود کو جھوٹے دلاسے دینے لگا، وہ میسیج اس کے لیے نہیں تھے، پر اس سے کیا معلوم تھا کہ یہ میسیج اس کی زندگی میں کیا طوفان لا سکتے ہیں۔ وہ تو بس ان میسیجز کو تھوڑا بہت ہی سیریس لے رہا تھا، پر آج کے موصول ہونے والے میسیجز نے اس کا سر ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بار بار ایک میسیج کو غور سے پڑھ رہا تھا، کسی طریقے سے اسے پتہ چل جاتا۔ پوری رات وہ سو نہ سکا، بس وہ آنے والے میسیجز ہی دیکھتا رہا۔ اچانک صبح کے وقت آنے والے میسیج دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی رہی۔ بیٹا میں تمہاری اور تمہاری بہن کی جلد از جلد شادی کر دینا چاہتی ہوں، مجھے اپنی زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کی باتیں گونجنے لگیں، وہ ایک بار پھر سے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے غصے میں موبائل ہی پھینک دیا جو اس کی پریشانی کی بڑی وجہ بن رہا تھا۔ اس کی شادی کا دن بھی گزر گیا، پر وہ سارا دن پریشان ہی نظر آتا، کسی کو معلوم نہیں تھی اس کی پریشانی کی وجہ۔ چھوٹی نے بھی کئی بار اس سے پوچھا کہ کس کے میسیج آتے ہیں آپ کے پاس جس کی وجہ سے پریشان ہے، پر اس نے چھوٹی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ اگر وہ بتا دیتا تو ضرور چھوٹی ڈر جاتی اور یہ شادی بھی نہ ہونے دیتی۔ اس نے چھوٹی کو شاید نہ بتا کر غلطی ہی کی تھی۔ شادی کو چند ہی دن گزرے تھے، احمد کو نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر جا کر رہنے کا حکم آ گیا آفس کی طرف سے۔ وہ اب مزید پریشان ہو گیا، وہ کیا کرے گا، اس کی بیوی اکیلی کیسے رہے گی۔ احمد کمرے میں آیا، اس کی بیوی کاموں میں مصروف تھی۔ اس نے اشاروں میں اپنی بیوی کو سمجھایا اسے دوسرے شہر جانا ہے کام کے لیے، ہر ہفتے آیا کرے گا۔ اس کی بیوی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پھر سے اشاروں میں ہی اسے سمجھانے لگا، اگر کوئی پریشانی ہو تو تم مجھے میسیج کر سکتی ہو، میں آ جاؤں گا۔ اس نے پھر سے اس بات میں سر ہلا دیا، پر احمد اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا جو وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد کو دال میں کچھ کالا لگا، ورنہ وہ آج سے پہلے کبھی ایسے نہیں مسکرائی تھی۔ چند دن بعد احمد دوسرے شہر آ گیا۔ اس سے حیرانگی ہو رہی تھی، کافی دنوں سے اسے کوئی میسیج نہیں آ رہے تھے۔ اس نے آج اتنے دنوں بعد وہ میسیج دیکھے۔ میسیج دیکھتے ہوئے اچانک اس کی نظر نمبر پر گئی۔ یہ نمبر تو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، آخر کدھر دیکھا تھا، یاد کیوں نہیں آ رہا، شاید موبائل میں ہی دیکھا ہو۔
وہ خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ ابھی اسے آئے ہوئے 2-3 دن ہی ہوئے تھے، پر اس کی بیوی کا کوئی میسج نہیں ملا۔ اس سے نہ ہی چھوٹی نے کوئی رابطہ کیا۔ اس کی شادی تو ہو چکی تھی، پھر بھی وہ اسے روزانہ بات کرتی تھی، پر اب گھر سے کسی کا کوئی میسج یا کوئی کال نہیں آئی تھی۔ اسے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ اس نے خود ہی اماں کو فون کیا۔ دوسری بیل پر فون اٹھایا گیا۔ ہیلو، السلام علیکم اماں، کیا حال ہے؟ کافی دن آپ نے رابطہ نہیں کیا۔ کال پک ہوتے ہی وہ بولا۔ وہ کافی دیر بولتا رہا، پر دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی۔ بیٹا کیا حال ہے، کیسے ہو؟ اپنی اماں کی ایسی آواز سن کر اسے جھٹکا لگا، کیونکہ اس کی اماں تو بہت کڑک آواز میں بولتی تھی۔ آج ایسے کیوں بول رہی تھی؟ جیسے بہت ڈری ہوئی ہوں۔ انہیں تو عادت ہی نہیں تھی اتنے دھیمے لہجے میں بات کرنے کی، پھر ان کا لہجہ اتنا نرم اور میٹھا کیسے ہو گیا؟ وہ سوچتا رہ گیا۔ اماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مطلب آپ کی طبیعت وغیرہ تو سب ٹھیک ہے؟ مجھے تو آج آپ کی بدلی آواز لگ رہی ہے۔ وہاں سے وہ بولا۔ اس کی اماں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کال کٹ کر دی، جیسے کسی نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا ہو۔ وہ گھر میں جس سے بھی کال کرتا، جس سے بھی بات کرتا، اس کا رویہ بدلا ہوا اسے لگتا۔ یہ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے آنے کے بعد سب اتنا بدل کیسے گئے؟ پہلے تو کبھی کسی نے اتنے نرم لہجے میں بات نہیں کی ہے، شاید سوچا بھی نہیں تھا۔ اب وہ جتنے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، کچھ تو گھر میں گڑبڑ ہے جو مجھے نہیں بتا رہی۔ اب گھر واپس آؤں گا تو ہی پتہ چلے گا۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ ابھی تک اس کی اپنی بیوی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ پہلے بھی اس کا میسج والا تجسس ختم نہیں ہوا تھا کہ یہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اتنے بدل کیسے گئے تھے؟ وہ جب بھی کال کرتا اس کی اماں کوئی نہ کوئی کام کا بہانہ بنا دیتی۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ ان کے پاس اپنے بیٹے سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ پہلے تو وہ گھر میں سارا دن فارغ ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اچانک موبائل بجنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور موبائل اٹھا کر دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر میسج پر پڑی، وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ آج اتنے دنوں بعد اسے میسج ملا، اور وہ بھی ملنے کا کہہ رہا تھا۔ جو کوئی بھی تھا، اس نے جلدی سے ایڈریس پوچھا۔ اگلے دن وہ اس ایڈریس پر پہنچ گیا، پر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس کے۔ وہ ڈر گیا اور اس نمبر پر کال کرنے لگا، پر کسی نے کال پک نہیں کی اور نہ ہی میسج کا جواب دیا۔ وہ واپس گھر آ گیا۔ اس کے آفس سے چھٹیاں بھی ہونے والی تھی۔ اس نے واپس گھر ہی جانا تھا۔ اس نے اپنا ضروری سامان بیگ میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی۔ وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا پڑی۔ وہ جھاڑو پھیر رہی تھی، باقی اس کی اماں کچن میں تھی، اس کی بھابھی بھی کچن میں ہی تھی۔ اس کی بیوی نے اس کی اماں کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً سے باہر آ گئی۔ وہ حیرت کے مارے ان کو دیکھنے لگا۔ آج سے پہلے کبھی اس کی اماں نے اس کے ابا کی بھی اتنی عزت نہیں کی تھی جتنی اس کی بیوی کی کر رہی تھی۔ ساری اس کی بیوی کی اس قدر عزت کر رہے تھے، اس کی اماں تو اس کی بیوی کے آگے دب چکی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میری بیوی کی ہر بات مان رہے ہیں سارے۔ اماں میری بیوی بیچاری گونگی ہے، کچھ بولتی بھی نہیں ہے، ان کو آج سب کے سامنے چپ رہتی ہے، پھر بھی سب اسے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ سب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ سب کا عجیب رویہ اس کی وجہ بنا۔ جب وہ باہر سے واپس آیا تو گھر کا منظر دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنی بیوی کے پاس آیا، جس کے پاس اس کی اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہکا بکا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، پر ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اماں بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ تم نے بھی مجھے سچ نہیں بتایا۔ کیا چیز ہو تم؟ احمد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا اور اسے پوچھنے لگا کہ یہ جو کچھ ڈرامہ تم نے لگایا ہے، مجھے اب ان سب کے بارے میں بتاؤ۔ تم جانتے ہو میں تمہاری بھابھی کی دوست تھی، بہت اچھی دوست، بالکل بہنوں کی طرح۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے پتہ چلا میری بہنوں جیسی دوست سے اس کی ساس ہر وقت جھگڑتی رہتی ہے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ کسی طریقے سے وہ مجھے اس گھر میں لائے، سب کچھ سیدھا کروں گی۔ تمہاری بھابھی نے اپنی ساس کے ساتھ ضد لگا لی، وہ اس کی پسند کی لڑکی لائی۔ تمہارے لیے جانتے ہو وہ میسج میں تمہیں کرتی تھی جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ تم شادی سے انکار کر دو ورنہ مار دوں گی۔ وہ سب تو شادی سے پہلے ٹائم پاس کرتی تھی، پر ایک بات یاد رکھنا، اب تمہاری اماں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں گونگی اس وجہ سے بنی رہی تاکہ تمہاری اماں کو سیدھی راہ پر لا سکوں۔
وہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مسکرانے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کام کوئی نہیں کر پایا وہ اس کی بیوی نے کر دیا۔ وہ اس سے بہت خوش ہو گیا۔